بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور معزز ہماری مائیں، بہنیں اور ہماری خواتین، بیٹیاں، کچھ وقت سے بخاری شریف کا کتاب الرقاق جو ایک مستقل کتاب ہے، اور اس کتاب میں حضرت الامام محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روایات نقل فرمائی ہیں کہ جن روایتوں کے ذریعے سے انسان کو آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے محبت کی قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اس کو رونا نصیب ہوتا ہے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی ہے، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کو ارشاد فرمایا ہے وہ بات یقیناً جب کسی ولی اللہ کے زبان سے نکلتی ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں جو امام الاولیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پوری امت کا مکھن، جن کا قلب رونے والا، اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے والے، یہی وجہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، چاہے ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر اس کی موت ہوئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابی صحبت سے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھوڑی سی صحبت بھی ان کی دنیا بدل دیتی تھی، ان کے دل کی کیفیات بدل جاتی تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو ہر وقت تھمتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینہ قبل ایمان لائے قریباً، لیکن آپ کے دل کی دنیا ایسی بدل گئی کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر، جب وہ کوفہ کے گورنر تھے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے امیر کے لیے استغفار کرو اور ان قریب تمہارا دوسرا امیر آئے گا، اور میں یہ بیان اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی امارت، خلافت یا گورنری چاہیے، بلکہ میں خیرخواہی میں بیان دے رہا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں جب بیعت ہوا تھا تو اس بیعت کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات مجھ سے بلوائے تھے وہ یہ تھے کہ النصح لکل مسلم، مسلمانوں کے ساتھ تم خیرخواہی کرو گے، تو میں محض خیرخواہی کے خاطر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ محدثین نے جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، آپ نے اپنے آدمی کو، اپنے غلام کو
گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں بھیجا. انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک گھوڑا بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے. حضرت تشریف لے گئے، گھوڑا دیکھا. بیچنے والے سے پوچھا کہ کتنے میں بیچنا ہے؟ کہنے لگے 300 درہم. آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر ایک راؤنڈ لگایا، ایک چکر لگایا، اور واپس آ کر فرمایا تمہارا گھوڑا بڑا اچھا ہے، 300 میں بیچا نہیں جائے گا، اس سے زیادہ قیمت 400 لے لو. بیچنے والا کہنے لگا حضرت جیسے آپ کی مرضی، مجھے تو 300 میں بیچنا تھا اگر آپ 400 دے رہے ہیں. پھر ایک راؤنڈ لگایا، پھر فرمایا تمہارا گھوڑا بہت اچھا ہے، 400 کا بھی نہیں، زیادہ قیمت. بڑھاتے بڑھاتے 700 تک لے گئے، جبکہ بیچنے والا 300 میں بیچ رہا تھا. آپ نے 700 میں وہ گھوڑا خریدا، اور پھر بیچنے والا جب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت میں 300 میں بیچنے کے لیے تیار تھا، بھلا آپ نے 700 تک بڑھایا اور 700 دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں بیعت ہوا تھا تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا النصح لکل مسلم، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تمہارا گھوڑا واقعتاً اس قیمت کا تھا، تم سستے میں بیچ رہے ہو، تمہاری جو بھی مجبوری ہو اندر کی، لیکن تم سستے میں بیچ رہے تھے، حالانکہ تمہارے گھوڑے کی قیمت بہت زیادہ تھی. مجھے تمہاری خیر خواہی ضروری تھی، اس لیے کہ میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اب نبی نہیں ہے دنیا میں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے. یہ نہیں کہ شیخ چلے گئے تو شیخ کے بتائے ہوئے اعمال چھوڑ دیں، گناہ والی زندگی آ جائے، نماز چھوڑ دیں، چاہے شیخ رہے یا نہ رہے. جس ذات اقدس کے لیے بیعت لی گئی ہے وہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. فرمایا میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو بیعت کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھی فرمایا تھا النصح لکل مسلم، تمام لوگوں، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. مجھے ضروری تھا کہ تمہارے گھوڑے کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت میں خریدوں، تمہاری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤں. یہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جن کو مختصر صحبت ملی ہے فقط 6 مہینے کی، لیکن اس 6 مہینے کی صحبت میں ان کے دل کی دنیا بدل دی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے امتحان کا جب اللہ تذکرہ کر رہا ہے تو نہ پیپر، نہ کاپی، نہ کسی اور چیز کا، حق تعالی جل شانہ تذکرہ جب کر رہے ہیں حضرات صحابہ کے امتحان کا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور تقوی کی کسوٹی پر پرکھا ان کو کہ آیا تقوی کی کسوٹی پر اترے ہیں یا نہیں اترے. ان کے دلوں میں نبی کی صحبت کا اثر ظاہر ہوا ہے یا نہیں، ان کے دل کی دنیا بدلی ہے یا نہیں بدلی، ان کی ماقبل کی زندگی اور ماں بعد کی زندگی میں فرق آیا ہے یا نہیں آیا. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں. چاہے جس کو صحبت تھوڑی دیر کی کیوں نہ ملی ہو، 1 منٹ کی صحبت کیوں نہ ملی ہو، ایمان کی حالت میں جس نے نبی کی صحبت پائی اور ایمان پر اس کی موت ہوئی اسے صحابی کہا جاتا ہے. بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دل کی دنیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے بدل دی تھی.
یہی وجہ ہے کہ ان صحابی کے لیے اور ان صحابہ کے لیے نہ علامہ کی نہ کسی اور لقب کی ضرورت ہے جو آج کل ہمارے بزرگوں کے لیے اکابر کے لیے احتراماً جو القاب دیے جاتے ہیں. صحابہ کے لیے ان القاب کی کوئی ضرورت نہیں. لفظ صحابی ان کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی صحابی بولتے ہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دلوں کی دنیا بدل دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے. حضرات صحابیات کی دل کی دنیا بدل دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے. چونکہ کتاب الرقاق، ویسے تو ساری ہی روایات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات، ساری باتیں، ساری احادیث مبارکہ، سارے ارشادات مبارکہ، یہ سبھی وہ ہیں جو انسان کو رلانے والے، اس کی زندگی کو بدلنے والے، اس کے کیریکٹر کو بہتر سے بہتر بنانے والے. لیکن کچھ باتیں اور بھی زیادہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی توجہ کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، آخرت کی محبت کے لیے اور دنیا سے تھوڑی سی بے رغبتی کے لیے ذکر فرمائی ہے. چونکہ کتاب الرقاق میں حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو نقل فرمایا ہے، اور رمضان سے قبل سے ہر منگل کی نشست میں اور مجلس میں کتاب الرقاق چل رہا ہے. بیچ میں محرم کے شروع ہونے کی وجہ سے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مختصر سوانح آپ کی زندگی مبارکہ کو میں نے پیش کیا تھا، اس لیے کہ ذی الحجہ کے اختتام پر آپ کی شہادت ہوئی ہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین وجود میں آئی. چونکہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سوانح کو پیش کیا تھا. آج کی اس مجلس میں پھر اپنی وہی مسلسل مجلس کتاب الرقاق کی جو میں نے ابھی باب پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المال حلوۃ خضرۃ، ھذا المال حلوۃ خضرۃ، یہ مال میٹھا اور ہرا بھرا ہے. جو چیز میٹھی ہوتی ہے اور پھر اوپر سے پکی بھی ہوتی ہے، آم پکا بھی ہو اور بیتا بھی ہو وہ بہت جلد بگڑ جاتا ہے. گویا کہ یہ مال جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے والا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت پیش کر رہے ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا شہوات کی محبت کو، یعنی عورتوں کی محبت. شہوات میں عورتیں بھی ہیں. والبنین، اولاد کی محبت. والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے بہترین قسم کے گھوڑے. والانعام والحرث، اور چوپائیں اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے عطا فرمائی ہے، من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، یقیناً یہ ہماری طرف سے آپ کو دی گئی ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے امتحان ہے کہ آیا تم اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ہماری عبادت چھوڑتے ہو، ہمارے امر بالمعروف کو چھوڑتے ہو، ہمارے نہی عن المنکر کو چھوڑتے ہو، یا پھر
ہماری شریعت کو اپناتے ہو، حرام سے پرہیز کرتے ہو، حلال اور جائز مال کھاتے ہو، اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہو، یہ شہوات ہے، آیا تم اس کی محبت کے دیوانے ہو کر اللہ کو بھولتے ہو، یا اللہ کی محبت کو غالب رکھ کر تم ان چیزوں میں پڑتے ہو؟ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کا ملفوظ ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو، محبت نہ کرو. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو، محبت نہ کرو. پھر آیت شریفہ میں حق تعالی جل شانہ نے شہوات میں سب سے پہلے عورت کو ذکر فرمایا. زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اکثر فتنوں کی بنیاد عورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ علی الرجال من النساء، میں نے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے، جو چھوڑا ہے، جو میں نے دیکھا ہے مردوں کے اوپر، وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اضر علی الرجال من النساء، جو انسان کو انتہائی زیادہ ضرر پہنچانے والا. انسان عورت کے خاطر اور دوسرے نمبر پر اولاد کے خاطر حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں رکھتا. انسان عورت اور اولاد کے خاطر عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کمانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کی نمازیں غائب، اس کی شریعت غائب، اس کا دین غائب، اس کا ذکر غائب، اس کو اللہ کی یادیں غائب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بیٹوں کو مقدم فرمایا. من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جو جملہ ارشاد فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت. فرماتے ہیں کہ اے اللہ، دعا ہے حضرت عمر کی، اے اللہ انا لا نستطیع، ہم نہیں قادر ہے مگر یہ کہ جس کو تو نے مزین کیا اس سے ہم خوش ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے جس کو دنیا میں مزین کیا، چاہے وہ عورت ہو، اولاد ہو، مال ہو، سونا چاندی ہو، پیسے ہو، مکان ہو، سواریاں ہو، کھیتیاں ہو، جو اس آیت میں سب کو ذکر کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے ان نفرح بما زینت. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے جب مزین کیا ہے تو یقیناً ہم خوش بھی ہوتے ہیں. یہ خوشی ایک فطری چیز ہے، ایک طبیعی چیز ہے، انسان اس سے رک نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی بیوی سے انسان خوش نہ ہو، اولاد سے خوش نہ ہو. اولاد کی خوشی کا حال تو یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے اسی دن سے خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا، میرے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی، میرا سلسلہ چلے گا. مال و دولت سے انسان خوش ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے اللہ تو نے ہی تو مزین کیا اس کو، زین للناس، تو نے ہی تو مزین کیا، تو نے ہی تو بیوی کو مزین کیا، اولاد کو مزین کیا، مال و دولت کو مزین کیا، اس کی محبت تو نے ہی تو ہم کو عطا فرمائی. ان نفرح بما زینت لنا، تو نے ہی مزین کیا اور اس سے ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن اگلا جملہ حضرت عمر کا، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس مال کو یا اس دی ہوئی دولت کو، اے اللہ اس کے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان انفقہ فی مالہ، دارقطنی کی روایت ہے. سنو میرے بھائیو،
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ غرائب مالک سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ عمومی طور پر انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو انسان خون ریزیوں میں، فتنوں میں، جھگڑوں میں، فساد میں مبتلا ہو جاتا، بلکہ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ جب کسرا فارس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کو غنیمت میں جو آیا تھا تقسیم کر دیا، اور کچھ تھوڑا سا مال تھا جس کو آپ نے رکھوا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ نے اس مال کو رکھوا دیا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ابھی صبر کرو، میں جب تمہیں کہوں گا تب تم اس کو لے کر آنا۔ کچھ دن گزرے کہ جو مال تھا اس کو ایک ٹوکرے میں منگوایا، اور ایک بنجر زمین پر حضرت بیٹھے اور اس مال کو زمین پر دلوا دیا، اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ، یہ مال جو تو نے دیا ہے، یہ جو تو نے مزین کیا، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تو مزین نہ کرتا تو خوشی بھی نہ ہوتی، جب تو نے مزین کیا اسی لیے خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر، اپنی دولت کی خوشی میں، بیوی کی خوشی میں، بچوں کی خوشی میں، ایسا نہ ہو کہ شریعت کو بھول جائیں، تجھے بھول جائیں اور تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اے اللہ، ہمیں اس کے حق میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو حقیقت یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ زینت اور خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ بیوی کو اللہ نے مزین کیا، بچوں کی محبت کو اللہ ہی نے ڈالا، دولت کی محبت کو اللہ نے ڈالا، گاڑیوں کی محبت اللہ نے ڈالی، مکان کی محبت اللہ نے ڈالی، کھیتیوں کی محبت اللہ نے ڈالی، سواریوں کی محبت اللہ نے ڈالی۔ زینا، اللہ ہی نے مزین کیا، اللہ ہی نے محبت ڈالی، لیکن یہ محبت اس لیے ڈالی ہے تاکہ اللہ امتحان لے ہمارا کہ آیا تم اس محبت میں اللہ کو بھولتے ہو یا یاد کرتے ہو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا بڑے پیر رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، لیکن ہول سیلر تھے، کپڑوں کے بیپاری تھے، تھوک بندی بیپاری تھی۔ ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ جو اسٹیمر اور جو پانی جہاز آپ کے سامان کو لے کر آ رہا تھا وہ اسٹیمر ڈوب گیا۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی 2-4 دن گزرے تھے کہ پھر اطلاع ملی کہ حضرت وہ جو اسٹیمر ڈوبا ہے، وہ پانی جہاز جو ڈوبا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ آپ کا پانی جہاز اور آپ کا اسٹیمر تو صحیح سلامت آ رہا ہے۔ حضرت نے پھر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ حضرت آخر وجہ کیا؟ ڈوبنے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ، بچنے کی اطلاع آئی تو بھی الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے نہ ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ بچنے پر الحمدللہ کہا، بلکہ میں نے جو الحمدللہ کہا، جب پہلے ڈوبنے کی اطلاع آئی تو میں نے اپنے دل کے اوپر نظر کی اور دل کو دیکھا کہ آیا کہیں مال کے ڈوبنے کے غم میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا۔ الحمدللہ، غم کے اندر بھی میرا دل اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اور جب بچنے کی اطلاع آئی تو پھر میں نے اپنے دل پر نظر کی کہ آیا میرا دل اور میرا قلب کہیں مال کی محبت میں کہ بچ کر آ گیا ہے، خوشی کے اندر اللہ کو بھول تو نہیں گیا۔ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ میرا دل خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ
من الذهب والفضة. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بڑے مالدار تھے اور کئی غلام آزاد کیے تھے، بہت سخاوت کی تھی، انہوں نے بہت زیادہ صدقہ کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں، دور کفر میں بہت صدقات کیے، بہت غریبوں کو دیا، غلاموں کو آزاد کیا، مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، اسلمت علی ما اسلفت من خیر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اسلام نصیب کیا وہ انہی اچھے اعمال کی وجہ سے نصیب کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا مل جانا یہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوا، یعنی اس کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ اللہ نے دنیا میں تمہیں اسلام نصیب کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیاں یہ نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کی برائیاں یہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. صوفیہ کا مقولہ مشہور ہے، المعاصی برید المعاصی، المعاصی برید المعاصی. معاصی معاصی کا داقیہ ہے، معاصی معاصی کا داقیہ ہے، یعنی برائی برائی کی دعوت دیتی ہے. انسان ایک برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری برائی کرتا ہے تو تیسری برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور الطاعت برید الطاعت، نیکیاں نیکیوں کا داقیہ ہے، پوسٹ مین ہے، بلانے والا ہے. انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں دوسرے نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں تیسری نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور برائیاں برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے انسان ہے، بشر ہے، کبھی گناہ ہو گیا اسے فوراً توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ قلب پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر توفیق سلب ہو جاتی، پھر اس کے اندر سے توفیق سلب ہو جاتی. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے. خوب سمجھے اس مسئلے کو. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ برائیوں کو اچھائی سمجھتا ہے اور اچھائیوں کو برا سمجھتا ہے، نیکی کو گناہ سمجھتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھتا ہے. منافقین کے باب میں قرآن کریم کے اندر صاف طور پر دلیل موجود ہے اس کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یوں کہا کہ تم ایسے ہی ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، سچے پکے عاشق رسول ایمان لائے، حضرات صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ. تو منافقین نے صحابہ کے باب میں جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. جو صحابہ مخلص تھے، عشق والے تھے، عشق نبوی میں، عشق خداوندی میں، محبت رسول میں، محبت شریعت میں، محبت قرآن میں، محبت رب میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ منافقین کو بے وقوف نظر آئے. اور خود منافق نفاق والا، نہ عشق رسول، نہ محبت رسول، نہ محبت خداوندی، نہ محبت شریعت، نہ محبت دین، نہ محبت قرآن، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. تو نفاق کو انہوں نے اچھا سمجھا اور حضرات صحابہ کے اخلاص کو انہوں نے برا سمجھا. یہ ہے دلیل اس بات کے اوپر کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے دل کا عالم اور دل کی دنیا ایسی ہو جاتی ہے
کہ وہ اچھائی کو برائی سمجھتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے. اس لیے بشری ناطے سے، انسانی ناطے سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے. تو یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے دور کفر میں بہت ساری نیکیاں کی تھی، کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کی بدولت، ان نیکیوں کی بدولت، ان صدقات کی بدولت، ان غلاموں کو آزاد کرنے کی بدولت تمہیں اسلام نصیب فرمایا. معلوم ہوتا ہے انسان کے اعمال صالحہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور ایک آیت دیکھ لی. اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. جس کا رزق تنگ ہو جائے، روزی تنگ ہو گئی، کاروبار چل نہیں رہا ہے، مسائل آ گئے، حالات آ گئے، تو اب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کسی عامل کے پاس چلے جانا، تعویذ لے لینا، دکان چل جائے گی. کسی عامل کے پاس چلے جانا، لیمبو مرچ لگوا دینا، دکان چل جائے. یہ نہیں فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ ہو گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو تھوڑا بہت مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. فرمایا اگر اللہ کے راستے میں تو خرچ کرے گا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، میں سختی کے بعد آسانی پیدا کر دوں گا، میں وسعت پیدا کروں گا. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی عمر میں اپنے مال میں برکت چاہتا ہو، اگر عمر میں برکت چاہتا ہو تو نمازوں کی پابندی کرے، اور اگر مال میں برکت چاہتا ہو تو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کی خدمت کرے، جس کی اور حدیث میں فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حق تعالی جل شانہ اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، تمہاری روزی کو کھول دیں گے. بہرحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، دوسری نیکی کی طرف رغبت ہوتی. پھر ایک کام کی بات تمہیں بتاؤں، دل میں جب نیک کام کا جذبہ پیدا ہو، مثلا ابھی دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، مجھے اوابین پڑھنا ہے، تو اس کو پیچھے مت ٹالو، سستی مت کرو. جیسے ہی دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، مجھے کسی کو کچھ دینا ہے، مجھے صدقہ کرنا ہے، مجھے خیرات کرنا ہے، تو پیچھے مت ڈالو، اس کو ٹال نہ دو، فوراً اس کو کر لو. اس لیے کہ دل میں جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حق تعالی جل شانہ کی طرف سے. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ مہمان جب ہمارے گھر پر آئیں اور ہم جب مہمان کا اکرام کریں گے تو مہمان دوسری مرتبہ پھر آئے گا، واپس آئے گا، خوشی کے ساتھ آئے گا. لیکن اگر مہمان آیا اور ہم نے اس کا اکرام نہیں کیا تو اس صورت میں مہمان دوسری مرتبہ نہیں آئے گا. ٹھیک اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے جو نیک کاموں کے جذبات پیدا ہوتے، یہ اللہ کے مہمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان مہمانوں کی قدر کریں. اگر اس مہمان کی ہم نے قدر کی تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی دوسری مرتبہ ہمارے دلوں میں پھر داعیہ پیدا ہوگا، ہمارے دلوں میں پھر جذبات پیدا ہوں گے نیک کاموں کے، اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے جذبات کو دل میں ڈالے گا. اور اگر ہم نے جو داعیہ، جو جذبہ پیدا ہوا مال خرچ کرنے کا یا نماز پڑھنے کا یا روزہ رکھنے کا، اور ہم نے اس پر فوراً عمل نہیں کیا
سستی کر لی، ٹال دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ کا یہ مہمان پھر واپس نہیں آئے گا، پھر دوبارہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک بات اور سنیں، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میری یہ عبادت قبول ہو گئی، اس کی دلیل کیا؟ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ میری نماز قبول ہو گئی جو میں نے پڑھی؟ تو حضرت نے فرمایا ویسے تو کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خط تھوڑے ہی آتا ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی، لیکن ہاں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو قبول فرما لی۔ کیا وہ نشانی ہے؟ فرمایا ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، دوسری عبادت کا داعیہ پیدا ہوا، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری پہلی عبادت کو قبول کر لیا۔ یہ بہت زبردست نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے گھر پر دوسری مرتبہ اسی کو بلائے گا جو پہلی مرتبہ مقبول ہو چکا ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کاموں کے کرنے والے بنیں، اور بشری تقاضے پر، انسانی تقاضے پر اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کر لیں، اپنے دل کو کالا ہونے سے بچا لیں، اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچا لیں، اپنے دل کو برائیوں سے بچا لیں۔ یہی وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مال کا مطالبہ کیا۔ اسلام سے پہلے یہ بڑے مالدار تھے، بہت سخاوتیں تھیں ان کی، لیکن اسلام کے بعد کچھ حالات آ گئے، کچھ پریشانیاں آ گئی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مال کا مطالبہ، حضرت نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کی ضرورت میں دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حاجت مند اور ضرورت مند پر خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت ہے، بخاری شریف کتاب الزکات کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی ضرورت کا سوال فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے جو اپنے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ اس کی سفارش کرو۔ صحابہ نے ان کی سفارش کی، اور سفارش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ یہ ضرورت مند ہے، میں بھی جانتا تھا، لیکن میں نے تمہارے پاس سفارش اس لیے کروائی کہ جیسے مجھ کو دینے میں ثواب ملتا ہے، سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ میں تمہیں ثواب میں شریک کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم لوگوں سے سفارش کو کہا۔ تو نبی علیہ السلام سے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ نے ان کو عطا فرمایا، پھر سوال کیا، پھر عطا فرمایا، پھر سوال کیا، پھر عطا فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال تو ہرا بھرا اور میٹھا ہے، جو آدمی ضرورت کی وجہ سے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو آدمی لالچ کے ساتھ لے گا، اشراف نفس کا معنی لالچ، جھانک جھانک کر نفس کا کہ یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، کوئی ملنے آیا تو اس کے اوپر تمنا یہ میرے لیے کچھ لے آیا، اشراف نفس کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ وَقَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور جو آدمی لالچ کے ساتھ رہتا ہے، ہر ایک کے باب میں لالچ بنائے رکھتا ہے کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کھاتا ہے اور پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ نے اس کو مثال دی، ید علیا یعنی اوپر والا ہاتھ، ید سفلا یعنی نچلا ہاتھ، اس لیے کہ عمومی طور پر لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے، اشارہ فرمایا دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔
ضرورت اور چیز ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے لیکن اپنا مزاج مانگنے کا نہ بنائے کہ ہر وقت لوگوں سے مانگتا رہے، بلکہ دینے والے بنے، خرچ کرنے والے بنے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہاں سے امت کو تعلیم دی کہ امت کو خرچ کرنا چاہیے۔ کتاب الزکوٰۃ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تھوڑے مال کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے کہ تھوڑے مال پر زکوٰۃ آتی ہی نہیں، لیکن اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ اللہ کے راستے میں کرو۔ جب میں میری اولاد کو دے سکتا ہوں $5 5 تو کیا میں اللہ کو نہیں دے سکتا؟ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ یہاں میں تمہیں ایک ادب بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ید علیٰ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ادب یہ ہے کہ اپنے والدین کو جب کوئی چیز دے تو یوں اوپر سے نہ دے۔ اس میں گویا کہ اپنے والدین کا ہاتھ نچلا ہاتھ ہو جاتا ہے، اگرچہ حرج کچھ نہیں لیکن ادب کے خلاف، بلکہ اپنے والدین کو اس طرح پیش کرے جیسے ایک شیخ کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک شیخ کو جب دیتے ہیں تو یوں مصافحہ کرتے ہوئے دیتے ہیں، استاد کو جب دیتے ہیں تو مصافحہ کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کو بھی یوں نہیں کہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو اور ماں باپ کا ہاتھ نیچے رکھو اور یوں دو، اس طرح نہیں، ادب کے ساتھ یوں پیش کرو، سامنے رکھو، اپنے ہاتھ میں رکھو تاکہ والدین اس کے اندر سے لے لیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے۔ دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ، قال یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے کہ جس کو وارث کا مال زیادہ پسند یا اپنا مال زیادہ پسند؟ وارث کا مال، وارث وہ ہیں جو میرے مرنے کے بعد میرے وارث بننے والے ہیں، جیسے میری اولاد یہ میرے وارث بننے والے ہیں۔ تو وارث کا مال مجھے پسند ہے یا مجھے اپنا مال پسند ہے؟ یہ صحابہ کو سوال فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے حبیب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارث کا مال کیسے پسند ہوگا، اولاد کا مال کیسے پسند ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب کے اوپر ارشاد فرمایا فإن مالہ ما قدم، جب تمہیں اپنا ہی مال پسند ہے نا تو تمہارا مال کون سا ہے؟ جو تم نے پہلے آخرت میں جمع کرا دیا، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جو کچھ تم چھوڑ کر جانے والے ہو اگرچہ وہ تمہارا ہی مال ہے اپنا، لیکن وہ تو وارثوں کے پاس جا رہا ہے، تمہاری اولاد اس کے مالک بنے گی، وہ مکان، وہ جائیداد، وہ فرنیچر، وہ گاڑیاں، وہ کھیت، اس کی تمہاری اولاد مالک بننے والی ہے، تو وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس سے محبت نہ کرو، تمہارا وہ مال جو تم نے آخرت میں جمع کرا دیا، اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں اللہ کو دے دیا، وہ ہے مال اصل۔ اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مال کے باب میں ہمیں یہ فکر دلائی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال سے ایسی محبت نہ کرے کہ مال ہی کا دیوانہ بن کر چلتا رہے اور آخرت کی طرف بالکل اس کی توجہ نہ ہو۔ حق تعالی جل شان ہو ان تمام باتوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا شوق عطا فرمائے، آخرت کی محبت عطا فرمائے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ دنیا کی چیزیں متاع ہے، متاع کا معنی استعمال کرنا، متاع کو ضرور استعمال کیا جائے، یہ استعمال کا سامان ہے لیکن اس سے محبت نہ کی جائے۔ حق تعالی جل شانہ
ہمیں خوب آخرت کی فکر، آخرت کا شوق، آخرت کی رغبت ہمیں نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باب اس سے پہلے گزر چکا ہے، ذہاب الصالحین. اسی کتاب الرقاق میں ایک باب گزرا ہے کہ صالحین اور اللہ والے دنیا سے اٹھتے چلے جاتے ہیں، علماء اور صلحاء دنیا سے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ بھوسی کی طرح لوگ باقی رہ جاتے ہیں. اور کتاب العلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا يرفع العلم انتزاعا ولكن يرفع العلم بقبض العلماء. فرمایا اللہ تعالیٰ ایک دم سے علم نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھا لے گا. ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب روی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کل ہی اللہ کے پیارے ہوئے، حق تعالی جل شانہ نے آپ میں بڑی صلاحیتیں، علم وافر عطا فرمایا، بزرگوں کے صحبت یافتہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے متعلق ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے. خود حضرت شیخ سے ہم نے سنا کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب کسی کو کوئی دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے تھے. مستجاب الدعوات شخصیت تھی. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر تھی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو. آپ نور نظر تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی. حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان بزرگوں کے نور نظر تھے. بلکہ ان کے مظاہر کی طالب علمی کا ایک واقعہ کہ ان کے برادر صغیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا، جو استاد الحدیث جامعہ اشاعت العلوم القوا اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ کی تمام مسائل میں اور خصوصاً مسابقات میں ہر وقت ساتھ رہنے والے. جب حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو مظاہر لے گئے پڑھانے کے لیے اور حفظ وہاں شروع کیا، تو سبق یاد نہ ہونے پر مفتی عبداللہ صاحب نے اپنے بھائی مولانا عبد الرحیم صاحب کو اتنا مارا کہ ہاتھ توڑ دیا. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت نے مفتی صاحب کو بلا کر فرمایا، عبداللہ اب سے عبد الرحیم تم سے نہیں پڑھے گا، مجھ سے پڑھے گا. مولانا عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ پھر حافظ بنے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور ان کے خادم خاص جو قاری گورا صاحب تھے وہ ان کا قرآن سنا کرتے تھے. بہرحال حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور اکابر کے بزرگوں کے وہ نور نظر تھے. علم فقہ میں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ملکہ عطا فرمایا تھا، جو ید طولہ آپ کو عطا فرمایا تھا، ظاہر سی بات ہے اصول پر بھی اتنا ہی عبور تھا. آپ کا درس چھپا ہوا ہے بخاری شریف کا، یا اس کے علاوہ بہت سارے دروس منظر عام پر آئے ہوئے ہیں. ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اصول پر بھی اور جزیات پر بھی ید طولہ عطا فرمائے. اور فراغت کے بعد فوراً ہی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر نے آپ کو بھانپ لیا
اور آپ کی تدریسی خدمت فلاح دارین میں شروع ہوئی اور آپ ایک کامیاب مدرس. اور پہلے ہی سال آپ کو مشکات شریف دی گئی. یہ کمال کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاسوت میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی. آپ بانی دارالعلوم ہاسوت ہیں. آپ محتمیم دارالعلوم ہاسوت ہیں. اور آپ ناظم دارالعلوم ہاسوت اور آپ شیخ الحدیث دارالعلوم ہاسوت. آپ نے اپنے بڑوں کے نام پر دارالعلوم کا نام رکھا چونکہ مظاہر علوم کو دو بزرگوں نے بنیاد رکھی تھی. ایک مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو ہماری حدیث کی سند میں آتے ہیں، اور ایک حضرت مولانا سعادت علی صاحب رحمت اللہ علیہ. ان دونوں بزرگوں نے مظاہر علوم کی بنیاد رکھی تھی، سہارنپور مظاہر علوم کی. ان دونوں بزرگوں کے نام کو جمع فرمایا اور مولانا مظہر صاحب کے نام پر مظہر رکھا اور مولانا سعادت علی کے نام پر سعادت رکھا اور دارالعلوم کا نام رکھا جامعہ مظہر سعادت. یعنی سعادت کے ظہور کی جگہ، نیک بختی کے ظاہر ہونے کی جگہ، یہاں سے وہ علم پھیلے گا جس سے نیک بختیاں ظاہر ہوگی. اس کی در و دیوار سے آپ کی محنتیں، آپ کا علم، آپ کی کاوشیں، آپ کی کوششیں، آپ کی خدمات، آپ کا رات دن دوڑنا، یہ سب جامعہ مظہر سعادت کی در و دیوار سے ٹپک رہا ہے. اور اس کے ہر در و دیوار میں مفتی صاحب نظر آ رہے ہیں. آپ بزرگوں کے نور نظر تھے. آخری زندگی میں کچھ حالات، پریشانیاں، مصائب، بیماریاں، علالت اور کچھ وقت سے ڈائلسس اور گردے کے مریض. تاہم ہمت کا یہ جواں مرد وہ تھا کہ جس کا بدن ضعیف تھا لیکن ہمت قوی تھی، جوان تھی. دنیا کا یہ مسافر تھکا ماندہ کل کو اللہ کی آگوش میں پہنچ گیا اور آرام کی نیند اور چین کی نیند سو گیا. اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اعلی علیین میں آپ کو جگہ عطا فرمائے. آپ کے مسائی جمیلہ، آپ کے پیدا کردہ شاگردوں کو آپ کے لیے باعث ایصال ثواب بنائیں، ثواب جاریہ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی مدارس کے سرپرست رہنما تھے، رہبر تھے. امت کی فکر آپ کے رگ و ریشے میں دوڑ رہی تھی. اللہ آپ کی اولادوں کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً باپ کا سایہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. باپ کا سایہ جب اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ لٹ گیا. آپ کے روحانی اولاد جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا، آپ سے پڑھا اور آپ کے فیض یافتہ ہوئے، ان میں وہ بھی ہے کہ جو کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں تو دارالعلوم دیوبند میں بھی تدریس خدمت انجام دے رہے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں آپ کا علم پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی اولاد کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور خصوصاً آپ کی جسمانی اولاد کو، جو آپ کی روحانی اولاد بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے.
باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو گویا دنیا ہی لٹ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت کرم فرما، بہت عزیز، بہت چاہنے والے کوساری گاؤں کے بھائی یاسین بھیکو، جو ساؤتھ افریقہ میں، جنوبی افریقہ میں مقیم ہے، مدارس کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے بڑے خیر خواہ اور بہت مجھ سے محبت کرنے والے، جن کی سخاوت عام تام ہے، اور سخاوت کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ اللہ کے راستے میں خفیہ خرچ کرنے والے، نام و نمود سے پاک، ریاکاری سے پاک، شہرت سے پاک، دکھلاوے سے پاک، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جو حدیث شریف میں آیا وہ یاسین کی خوبی ہے۔ ان کے حقیقی بھائی فاروق ابھی 5 دن قبل قریباً 1 مہینے کی علالت کے بعد اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بالکل جوان، 35 سال کے عمر، معصوم 3 اولاد اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ گئے۔ یقیناً جوان کی موت پر، اور جبکہ معصوم اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہو تو اور بھی زیادہ دل پر صدمہ ہوتا ہے۔ حق تعالی بھائی فاروق کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، سیئات سے معافی عطا فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ہر دل عزیز اور سورت میں کئی مدارس کے نظام کو قائم کرنے والے ہمارے سلیم بھائی چاندی والا، جو پہلے صوفی باغ اور اس کے بعد رامپورہ اور اس کے بعد تیسرا ایک مدرسہ، اور فکر ہی فکر میں کہ کسی طرح سورت میں اللہ کے دین کے یہ قلعے قائم ہو اور اس میں دینی فضائیں اور علمی فضائیں قائم ہو، جس کے لیے وہ رات دن دوڑتے رہتے ہیں۔ ان کے بھتیجے بھائی خالد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یقیناً ان کے لیے، ان کے باپ کے لیے، بھائی صدیق بھائی کے لیے بڑے صدمے کی بات ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے مولانا عبدالصمد صاحب پٹیل جو ہمارے بھائی ہیں، انگلینڈ گلوسٹر میں امام ہیں، ان کی بہن کا بھی انتقال ہوا ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ بہت سو کے مجھ پر فون آتے رہتے ہیں کہ انتقال ہوا، دعا کی درخواست، انتقال ہوا، دعا کی درخواست۔ حق تعالی سبھی کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ابھی قریب زمانے میں علماء نواز اور محبت کرنے والے علماء سے ہمارے خاص چاہنے والے جناب احمد بھائی کارا کے بھائی جناب محمد بھائی اللہ کے پیارے ہوئے۔ اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اور اب تعالی جل شان ہو ان جانے والوں سے ہمیں بھی عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل کو ہمیں بھی اس مٹی میں جانا ہے، اس قبر میں سونا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ کتاب الرقاق ہے ہی اسی لیے تاکہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ میں جب بھی کسی قبرستان میں جاتا ہوں اور قبروں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا دل یہ کہتا ہے یہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہے، یہ تمناؤں کے ڈھیر ہیں، یہ امیدوں کے ڈھیر ہیں، یہ آرزوؤں کے ڈھیر ہیں۔ ان کی بھی بڑی بڑی تمنائیں تھیں، امیدیں تھیں،
اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے پوتوں اور نوازوں کے باب میں، اپنے باب میں، لیکن موت نے ان کو پکڑ لیا اور قبر میں سلا دیا. تو یہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہے، تمناؤں کے ڈھیر ہیں، امیدوں کے ڈھیر ہیں. وہ امام غزالی نے لکھا ہے کسی جگہ، یا کسی اور بزرگ کا لکھا ہوا ہے، واللہ عالم. کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ ایک آدمی گزر رہا تھا قبرستان سے، اور اس کے پاؤں کے نیچے کسی آدمی کی کھوپڑی آ گئی، جو قبر کھودتے ہوئے نکل آئی ہوگی، جو پہلے کسی کو دفن کیا ہوگا اور پھر دوبارہ قبر کھودی ہوگی. وہ کھوپڑی باہر نکل آئی ہوگی اور وہ باہر پڑی رہی ہوگی. گزرنے والے کا گزر ہوا تو اس کھوپڑی کے اندر سے آواز آئی، اے انسان سنبھل کے قدم رکھ، کل کو میں بھی اسی طرح پاؤں پچھاڑتا چلتا تھا، لیکن آج میرے سر پر تیرا پاؤں ہے، کل کو تیرے سر پر بھی کسی اور کا پاؤں ہوگا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی طرف رغبت اور شوق کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو آخرت کی فکر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.